السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء لا نبی بعد امتکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ وادخلوا الجنہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے، کلمے والی دولت سے نوازا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی دعوت دے کر دنیا میں بھیجے ہیں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دین کو عام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ آج امت در در پھرنے کا جذبہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج لاکھوں نہیں کروڑوں آدمیاں کفر کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمیں کھانا بھی پسند نہ آئے، سونا بھی پسند نہ آئے، اور نماز پڑھنے سے بھی محروم رہ گئے کئی لوگ، اور اعلانیہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں تو ہمیں روٹی بھی اچھی نہیں لگنی چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج ہمارے گھر میں پینے پانی نہیں ہے تو فکر کرتے ہیں، دکانوں میں آباد نہیں ہے تو فکر کرتے ہیں، لیکن مسجدیں آباد نہیں ہیں تو فکر کون کرے؟ بھائیو، میرے دوستو، آج گھر میں شکر نہیں ہے تو فکر کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کو دیکھو کہ کس حالت میں گزر رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے صبح مومن ہو تو شام کو کافر ہو جاتا ہے۔ اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے در لوگوں میں پھر کر، لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمے کو، جھنڈے کو عام کرے۔ کس طرح کرے میرے بھائیوں؟ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت سے نوازا ہے۔ اس کلمے کو لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ بھائیوں، پہنچانے کی فکر کریں۔ اور آج لوگوں میں، دیہاتوں کے اندر جا کر دیکھو کہ لوگوں کو پوچھو نبی کا نام کیا ہے، ہمارا کلمہ کیا ہے، ہم کون ہیں، کس طرح زندگی گزارے۔ ہمارا نبی کا نام پتہ نہیں، کلمہ پتہ نہیں، اور زندگی شریعت اسلام کی زندگی کیسا گزارے پتہ نہیں۔ دیکھو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر اپنی بوڑھی ماں سے کہنے لگے، میری ماں، میں دین کو پہنچانے کے لیے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو لوگوں کے اندر پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، لوگوں کو ایک بنانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے تعلق ملانے کے لیے میں نکلنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں۔ اے میرے ماں، آپ کا کیا رائے ہے؟ تو میں اس ماں نے کہا، ماں تو ماں ہے، تو ماں کہنے لگی، بیٹا، میں نے تمہیں اللہ کے راہ میں وقف کر دی۔ سنو میرے بھائیو، دوستو، اس الفاظ کو سنو، اس بات کو سنو۔ ماں نے کہنے لگی، میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے آنکھوں کے ٹھنڈک، تجھے میں نے اللہ کے راہ میں وقف کر دی ہمیشہ کے لیے۔ تب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو پھیلانے کے لیے دنیا سے، یعنی اپنی ماں کے گھر سے نکلے، پوری دنیا عالم میں پھرنے لگے۔ تب جا کے 19 سال کے بعد اپنے ماں کے گھر کو
آ کر دروازے پر دستک دیے تو ماں نے اندر سے کہا کون ہے اس وقت؟ ماں نے کہا کون ہے اس وقت؟ اور بیٹا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ماں میں تیرا بیٹا سفیان ثوری ہوں۔ تو آپ ماں نے کہنے لگی بیٹا جو چیز اللہ کے راہ میں دی گئی ہے، وقف کر دی گئی ہے اس چیز کو پھر میں نے واپس نہیں لوں گا، کل قیامت کے دن تیرے سامنے ہوں گی۔ لہٰذا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے گردن نیچے کر کر دوبارہ دین کو پھیلانے کے لیے چلے گئے، اور آخر کار آپ نے اللہ کے اور رسول کے دین کو لے کر وہ جھنڈا پرچم لے کر دنیا میں پھرتے رہے، آخر کار آپ نے شہید ہو گئے۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو فکر کرتے ہیں، لیکن امت کے اندر یہ جو نماز نہیں ہوتی ہے، روزہ نہیں معلوم اور زکوٰۃ نہیں معلوم، حج کیا چیز ہے نہیں معلوم، زکوٰۃ کیا چیز ہے، صدقہ کیا چیز ہے، ان چیزوں سے اور اللہ کے راہ میں کس طرح محنت کرے، یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں نہیں آتا؟ ہم اس پر محنت نہیں کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اور اس پر ہم جمے رہنے کی اللہ سے دعا کرے، اے اللہ ہمیں دین کی محنت کرنے کی، ختم نبوت والی محنت کرنے کی، کلمے والی محنت کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اور راتوں کے اندر روتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہنے لگے اے میرے صحابہ، کیا میں نے دین کو مکمل پہنچایا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے کامل دین کو ہم تک پہنچا دیا، اب ہمارے ذمہ داری ہے قرآن اور حدیث کو لے کر دنیا میں پرچم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پرچم کو لے کر دنیا میں عام کرے، دنیا کے اندر غلط کاموں سے روکے اور بھلائی کے طرف کھینچ کر لائے۔ مسجدیں ویران ہیں اور آباد ہیں تو بازاریں آباد ہے، اور غلط سینما ٹاکیساں اور شرابی کے اڈے، جواری کے اڈے اور زناکاری کے اڈے آباد ہے، مگر آباد نہیں ہے تو ہمارے دل کے اندر دین آباد نہیں ہے، اللہ کی محنت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، رسول کی سنت نہیں ہے۔ اگر ہم ایک ایک سنت پر اگر چلیں گے، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب عطا فرمائیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اندر نہیں آیا تو وہ دنیا میں بھی ناکامیابی ہے اور آخرت میں بھی ناکامیابی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ضرور ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں گے، تب ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے دل کے اندر اترے گا۔ اور اسی لیے یہ دعوت ہے، اس لیے یہ محنت ہے، لوگوں کے اندر دعوت دیں گے تو ہمارے اندر دعوت ہوگی، ہمارے اندر اور دین باقی رہے گی، ہمارے اندر ایمان باقی رہے گا، ورنہ ہمارے اندر سے غیر بھی محنت کرتے ہیں، ہمارے اندر سے غیر بھی محنت کرتے ہیں، عیسائی محنت کرتے ہیں اور کئی لوگ محنت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، جو توحید کے لوگ محنت نہیں کر رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہو، تب تم دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول ہوگی، ورنہ اگر تم نہیں کرو گے تو تب تم دعا کرو گے تو وہ دعا قبول بھی نہیں ہوگی، اور نیک لوگوں کے دعا میں اگر تم شرکت کرو گے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو دوستو، ہم ڈرے اللہ سے اور رسول سے ڈرے اور دین کا کام مضبوطی کے ساتھ ختم نبوت والی محنت کو کرے، اور ختم
مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کامنٹ شیئر، اگر نہیں لوگ ہو تو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔